بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکولز ساہیوال کیمپس، سبق نمبر 8 اردو جماعت اول، سچ کی برکت، لیکچر نمبر 3۔ جی یہ اردو کا جماعت اول کا 8ویں سبق سے آپ کا تیسرا لیکچر ہے۔ یہ سچ کی برکت سبق کا نام ہے، سچ کی برکت۔ صفحہ نمبر آپ نے دیکھنا ہے 28 اور 29۔ جی آپ کو تصویر میں ربڑ، شارپنر، پینسل اور کاپی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب علم و ادب اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء مثلاً پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ جی بچوں، آپ نے سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ نے جب بھی یہ لیکچر سننا ہے، آپ کے پاس کام کرنے سے پہلے اپنی بک اردو کی کتاب، کاپی اور پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانہ ضرور ہونا چاہیے۔ جی سچ کی برکت سبق علم و ادب کا صفحہ 28 آپ کھولیں گے اور کتاب پر دن، جماعت کا کام اور تاریخ لکھیں۔ آپ نے کتاب پر دن، تاریخ جو ہے اور جماعت کا کام بالکل ویسے ہی لکھنا ہے جیسے آپ کو کلاس میں لکھوایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے، تاریخ لکھنے کے بعد درمیان میں آپ نے جماعت کا کام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دن لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی لکھائی جو ہے یہ سب کچھ لکھنے میں صاف ستھری ہونی چاہیے۔ جی تاریخ، جماعت کا کام اور دن آپ نے صفحہ 28 پر لکھنا ہے کتاب پہ۔ مکمل سبق کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ جوڑ کی مدد سے پڑھیں۔ آپ کو وہ الفاظ جو روانی سے پڑھتے ہوئے سبق آپ کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، نہیں آتے، آپ نے ان کے جوڑ توڑ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف کی آوازوں کو آپ نے آپس میں ملانا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک لفظ کو بار بار پڑھیں گے تو اگر وہ مشکل بھی ہو تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ روانی میں وہ لفظ آ جاتا ہے، آپ جلدی جلدی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنے پورے سبق سچ کی برکت کی پڑھائی کرنی ہے۔ جی سچ کی برکت سبق کے بارے میں اب دیکھیں، اس سبق میں آپ کیا پڑھیں گے، وہ سبق کس چیز کے بارے میں کیا بتاتا ہے آپ کو، اس میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ سچ بول کر ہم اپنا کام ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کا حکم ماننا چاہیے اور جس کام کا حکم دیں وہی کریں، ٹھیک ہے۔ سچ بولنے والے کو سب پسند کرتے ہیں، اللہ سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جی ہمیں ہمیشہ بچوں سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آپ کو لگے کہ اس سے تو میں پھنس جاؤں گا، یہ تو مجھے سزا مل جائے گی سچ بولنے پہ، تو ایسا نہیں ہوتا۔ سچ ہمیشہ انسان کے لیے اطمینان اور سکون لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سچ کی برکت جو کہانی ہے وہ ایک بچے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، جو سفر پر روانہ ہونے والا ہے۔ اس کی امی جو ہیں وہ اس کے کرتے میں پیسے رکھ دیتے ہیں، 40 دینار رکھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دینار ہوتے تھے، اب روپے ہیں نا، تب جو روپیہ پیسہ جو چلتا تھا اس کو دینار بولتے تھے۔ یہ بہت پہلے کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں۔ تو اس کی امی اس کو پیسے دے دیتی ہیں اور وہ ان کو اپنے کرتے میں رکھ لیتا ہے، اور جب وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے وہ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے، بہت سے لوگ اکٹھے مل کر جاتے تھے، تو اسی طرح وہ بچہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر جا رہا تھا، اور امی نے اس کو پیسے اس لیے دیے تھے کہ وہ جہاں جا رہا ہے دوسری جگہ پر، وہاں دوسرے شہر میں جا کر کسی اسکول میں داخل ہو جائے اور اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں ان کو ڈاکو پکڑ لیتے ہیں، ڈاکو سب سے ان کا سامان لے لیتے ہیں، پیسے چیزیں لے لیتے ہیں۔ جب ڈاکو بچے کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، ڈاکو اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھی تمہارے پاس کیا ہے، وہ بولتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔
تو اس نے ایسے کیوں بتا دیا تھا؟ وہ چھپا بھی تو سکتا تھا نا. تو اس نے اس لیے بتایا تھا کیونکہ اس کی امی نے اسے کہا تھا کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے اس نے سچ بول دیا. اور اس کے سچ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں. سردار اس سے پوچھتا ہے کہ بھی تم نے سچ کیوں بولا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میری امی نے مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے سچ بولا اور بتا دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. اب وہ ڈاکو سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اپنی امی کی بات مان رہا ہے تو پھر مجھے بھی تو اپنے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے نا. تو دیکھیں ایک بچے کے سچ بولنے کی وجہ سے کہ یہ کتنا اچھا بچہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اپنی والدہ کی بات مانتا ہے، تو مجھے بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے. صرف یہ چیز دیکھ کر اس ڈاکو نے اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کی اور برے کام چھوڑ دیے، اور اسے وہ بچہ بھی بہت پسند آیا. تو دیکھیں وہ اس سچ کی وجہ سے ایک ڈاکو نے برے کاموں سے توبہ کر لی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے تاکہ سب لوگ اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کریں. جی، اور وہ جو بچہ ہے وہ کون تھا؟ وہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی. ٹھیک ہے، آپ بھی بچے ہیں تو وہ بھی تب بچے ہی تھے. تو آپ بھی اپنے خود سے اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں. اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. جی، اب صفحہ 29 ہے، نئے الفاظ دیکھیں گے آپ. دفعہ 40، قافلے، بغداد، توبہ، داخلہ، اشرفیاں، ڈاکوؤں، گھیر، شیخ، حیران، بزرگ. دوبارہ سے میں بول رہی ہوں، نئے الفاظ سنیں. دفعہ 40، قافلے، بغداد، توبہ، داخلہ، اشرفیاں، ڈاکوؤں، گھیر، شیخ، حیران، بزرگ. جی، مشق نمبر 1 دیکھیں گے. اس کے بعد درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں. بیٹا سوال جو ہیں وہ آپ سے مشق 1 میں جو کیے گئے ہیں وہ آپ کے سبق میں سے ہی ہیں. آپ نے بار بار سبق کو پڑھنا ہے. کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ کہانی بہت اچھی ہے، یہ بھی ایک بچے کی کہانی ہے اور یہ بالکل حقیقی اور سچی کہانی ہے نا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے مشق حل کرنے سے پہلے، تاکہ آپ جب خود سے بک کھولیں، اپنی اردو کی جب آپ کتاب کھولیں گے تو آپ نے جیسے ہی سوال پڑھنا ہے آپ کو فوراً سے اس کا جواب یاد آ جائے گا کہ اس کے بارے میں کتاب میں یہ بات لکھی گئی تھی. دیکھیں اب سوال 1 کیا ہے. آپ نے سارے سوال جو ہیں وہ کاپی میں لکھنے ہیں. آپ کا سوال 1 ہے، یہ واقعہ کس مشہور بزرگ کا ہے؟ یہ واقعہ مطلب یہ جو کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، جو سبق لکھا گیا ہے، اس میں ایک کہانی تھی نا، اس کو واقعہ بولتے ہیں. یہ واقعہ کس مشہور بزرگ کا ہے؟ تو جواب ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہ واقعہ تب وہ بچپن میں بچے تھے، ٹھیک ہے، تب وہ چھوٹے بچے تھے، لیکن مطلب وہ بڑے ہو گئے نا پھر. تو اب ہم سب ان کو کس نام سے جانتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. سوال 2 ہے، بچے کی امی نے اسے 40 اشرفیاں کیوں دی تھیں؟ بچے کی امی نے اسے 40 اشرفیاں کیوں دی تھیں؟ جواب دیکھیں، تاکہ وہ کسی اسکول میں داخلہ لے سکے. جی، امی نے اس کو 40 اشرفیاں اس لیے دی تھیں تاکہ وہ کسی اسکول میں جائے اور داخلہ لے سکے اور آگے پڑھ سکے، وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے. جی، آگے ہے سوال 3، بچے نے سچ کیوں بولا؟ بچے نے سچ کیوں بولا؟ کیوں بولا تھا؟ کیونکہ اس کی امی نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا. اس کی امی نے جھوٹ بولنے سے منع کیا تھا. صرف اس لیے اس نے سچ بولا کیونکہ اس کی امی نے کہا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، سوال 4 ہے، اگر بچہ جھوٹ بولتا تو کیا ہوتا؟ اگر بچہ جھوٹ بولتا تو کیا ہوتا؟ جواب ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم سے کون ناراض ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی طرح اگر وہ بچہ بھی جھوٹ بولتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا. جی، سچ بولنے سے کیا فائدہ ہوا؟ بچے نے سچ بولا کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوا تھا؟ جواب
ڈاکو نے برے کام سے توبہ کر لی. ڈاکو نے برے کام سے توبہ کر لی. جی ہاں، صرف بچے کے سچ کی وجہ سے کہ اس نے سچ بولا ہے اور صرف اپنی امی کے کہنے پر جھوٹ نہیں بولا، اپنا مال نہیں بچایا، یہ دیکھ کر ڈاکو کو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنی امی کی بات اتنی زیادہ مانتا ہے تو پھر مجھے کیا اپنے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی چاہیے. تو صرف یہ سوچ کر کہ اس نے سچ اپنی امی کے کہنے پہ بول دیا ہے اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں دیکھتا تو اور برے کام کرتا ہوں، اس لیے پھر شرمندہ ہونے کے بعد ڈاکو نے توبہ کر لی کہ وہ برے کام نہیں کرے گا. مشق 2 ہے جملوں کو ترتیب سے تحریر کریں. یعنی کہ جملے میں الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہیں تو آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے انہیں صحیح ترتیب میں، درست ترتیب میں لکھنا ہے. دیکھیں جی، جا رہا تھا بغداد بچہ. اگر میں ایسے بولیں، میں بولوں یا آپ بولیں لفظوں کو آگے پیچھے کر کے، لگی ہے مجھے بھوک، ایسے تو نہیں نا ہوتا. ہم کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ ایک درست جملہ ہے. اب یہاں جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ ہے جا رہا تھا بغداد بچہ. اگر ہم اس کو صحیح لکھیں تو کیا ہوگا؟ ہم لکھیں گے بچہ بغداد جا رہا تھا. بچہ بغداد جا رہا تھا. جی، یہ ہے جملے میں الفاظ کی درست ترتیب. نمبر 2 پہ دیکھیں، سردار نے پوچھا سے بچے. سردار نے پوچھا سے بچے. آپ کو کیا اس سے سمجھ آ رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ عجیب سا ہی لگ رہا ہے. دیکھیں اس کا جواب کیا ہوگا. سردار نے بچے سے پوچھا. یہ ایک درست جملہ ہے اور یہ کیسے درست کیا گیا ہے؟ الفاظ کی ترتیب کو ہم نے درست کیا ہے اور درست جملہ لکھا گیا ہے. اب یہ ہے سردار نے بچے سے پوچھا. جی نمبر 3، کہا تھا مجھ سے میری امی نے. کہا تھا مجھ سے میری امی نے. یہ بات ہم ایسے کرتے ہیں کہ مجھ سے میری امی نے کہا تھا. جواب کیا آئے گا اس کا ہے مجھ سے میری امی نے کہا تھا. آگے ہے جی، چھین لیا ڈاکوؤں نے سب کا مال. چھین لیا ڈاکوؤں نے سب کا مال. ایسے ٹھیک ہے، چھین لیا ڈاکوؤں نے سب کا مال. ہم جواب لکھیں گے ڈاکوؤں نے سب کا مال چھین لیا. اب چھین لیا جو پہلے ہے وہ اینڈ پہ آنا تھا. اگر ہم اس کو ہٹا کر دیکھیں ڈاکوؤں نے سب کا مال اور پھر ہم پہلے والا حصہ ملا لیں ساتھ، وہ کیا ہے؟ چھین لیا. تو اس طرح یہ ترتیب درست ہو جائے گی کہ ڈاکوؤں نے سب کا مال چھین لیا. آگے دیکھیں مشق 3 ہے پیش سے شروع ہونے والے الفاظ الگ کریں. اب ہمارے پاس الفاظ ہیں، ان میں کچھ لفظ ایسے ہیں جن کے حروف میں شروع پہ اگر ہم اعراب لگائیں تو پیش لگتا ہے اور وہ بولنے میں آواز بھی ایسے ہی پیش والی آواز کے ساتھ بولے جاتے ہیں. ہمارے پاس موجود الفاظ میں سے ہم نے ان پیش والے الفاظ کو الگ کرنا ہے. دیکھیں جیسے مجھے، منہ، میم پیش منہ ہوتا ہے. جب ہم اعراب لگاتے ہیں تو منہ کی آواز کون سی ہوتی ہے؟ جب میم کے اوپر پیش لگتا ہے تب وہ بن جاتا ہے منہ. میم پیش منہ. تو اس طرح سے یہ لفظ بنا مجھے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس الفاظ ہیں بغداد، چھپا، پوچھا، حیران، تمہارے، کپڑوں، برے، بزرگ. لفظ کیا تھے؟ بغداد، چھپا، پوچھا، حیران، تمہارے، کپڑوں، برے، بزرگ. جی بچوں، ان الفاظ میں سے ہم نے پیش والے الفاظ کو الگ کرنا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے اوپر پیش نہیں لکھی ہوئی. بچوں پیش لکھی نہیں ہوئی لیکن جب ہم ان کو بولتے ہیں تو وہ پیش والی آواز کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. اب یہ جو لفظ ہے بغداد، بغ میں بو ہوتا تو میں کہتی کہ یہ، اگر ہم اس لفظ کو پڑھتے بغداد تو پھر ہم کہتے کہ یہ پیش والا لفظ ہے، لیکن یہ لفظ صحیح بولا جاتا ہے بغداد، تو یہ پیش والا لفظ نہیں ہے. اب اگلا ہے
چھپا چھو، چھ پیش، اگر ہم چھ کے اوپر پیش لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ چھو، چھپا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک پیش والا لفظ ہے۔ پوچھا، پے پیش، پے کے اوپر پیش، تو وہی آواز ہے جو پے و پو کی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی پے و پو اور پے پیش پو، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ پیش والا لفظ ہے۔ حیران، حیران میں پیش کی آواز نہیں آئی۔ تمہارے، تو، تے پیش، تو میم، لیکن یہاں ہم حروف کو ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تمہارے، ٹھیک ہے، اگر ہم تے کے اوپر خالی پیش لگائیں تو وہ بھی تو بنتا ہے، اور تمہارے کی شروع والی آواز بھی تو ہے، تم۔ اس کے بعد ہے کپڑوں، کپڑوں کے شروع میں ہمیں پیش والی آواز نہیں سنی، ٹھیک ہے، کپڑوں بولتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہے برے، بو، بے پیش بو، اور یہاں برے کو بھی ہم برے بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اعراب لگائیں تو اس کے اوپر پیش آ جائے گا۔ آگے ہے بزرگ، بزرگ میں، بزرگ لفظ میں پیش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب یہ پیش والے لفظ جو ان میں سے تھے وہ تھے چھپا، پوچھا، تمہارے، برے۔ چھپا، پوچھا، تمہارے، برے، یہ وہ لفظ تھے جو اوپر والے لفظوں میں سے پیش والے لفظ تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی آپ کا کام، سبق سچ کی برکت کی پڑھائی کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے سبق سچ کی برکت کی بار بار پڑھائی کرنی ہے، مشکل لفظوں کو غور سے دیکھنا ہے، انہیں بار بار لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اس طرح آپ نے پڑھائی کی اور املا کی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے نئے الفاظ، نئے الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، نئے الفاظ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے، لکھنا ہے، جوڑ توڑ کے ساتھ، آپ کو مشکل لگتی ہے جوڑ کریں، آوازوں کو ملائیں، اور آپ نے اس لفظ کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے آپ نے اس کو پھر بار بار بولنا ہے تاکہ وہ ایک مشق ہو جائے، یعنی کہ جو بار بار ہم کام کرتے ہیں اس کو مشق بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہمارے کام میں بہتری آ جاتی ہے، آپ کو وہ لفظ لکھنا اور پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے مشق ایک، مشق نمبر ایک یعنی کہ سوال جواب، جماعت کا کام کی کاپی پر کریں، سبق سچ کی برکت کی پڑھائی کریں، نئے الفاظ، اور مشق نمبر ایک جماعت کا کام کی کاپی پر کریں۔ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، نئے الفاظ اور سوال جواب وہ جماعت کا کام کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مشق 2 اور 3 گھر کا کام کی کاپی پر کرنے ہیں۔ مشق نمبر 2 اور مشق نمبر 3 آپ نے گھر کا کام کی کاپی پر کرنے ہیں۔ اس طرح یہاں آپ نے جماعت کا کام کی کاپی پر بھی کام کرنا ہے اور گھر کا کام کی کاپی پر بھی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو کی کاپی پر حاشیہ لگائیں، یا آپ نے جب دونوں کاپیز پر، جب آپ نے جماعت کا کام کی کاپی پہ کام کریں یا گھر والا کام کریں، ٹھیک ہے، دونوں پر آپ نے حاشیہ ضرور لگانا ہے۔ اس طرح سے آپ نے حاشیہ لگانا ہے ایک سائڈ پہ، پھر آپ نے تاریخ اور دن لکھنا ہے، تاریخ، دن۔ اس کے بعد کام لکھنا ہے آپ نے، جب کام آپ نے صفائی سے لکھنا ہے، جو حرف جو ہے وہ جو حرف لائن کے اوپر آتا ہے اس کو آپ نے اوپر ہی لکھنا ہے، جو لائن سے نیچے آتے ہیں ان کو لائن سے نیچے لکھنا ہے، جیسے آپ کو کلاس میں بتاتی ہوں اسی طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کام لکھنے کے بعد آپ نے انڈیکس لکھنا ہوتا ہے۔ انڈیکس آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو کام آپ، جو عنوان آپ کا جو سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس سبق میں سے آپ نے کون سا سوال کیا ہے وہ آپ نے اس کے سامنے لکھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے گھر کا کام کا انڈیکس بھی لکھنا ہے اور جماعت کا کام کا انڈیکس بھی لکھنا ہے، دونوں انڈیکس لکھنے ہیں، انڈیکس کے بغیر آپ نے کاپی نہیں بھیجنی، ٹھیک ہے جی۔ لیکچر آپ کا ختم ہوا، اللہ حافظ۔